يا أيها الذين آمنوا تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اسلام کے آنے سے پہلے جو دین موجود تھا، یعنی اسلام آنے سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین آیا تھا، اس دین کے جو پیشوا تھے، مقتدا تھے، پادری تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ اعمال، ان کے کچھ عادات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا اور ایمان والوں کو خطاب فرمانے کا اسلوب بڑا نرالا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں تو ڈائریکٹ اللہ ایمان والوں کو کچھ حکم دے رہا ہے کہ یوں کرو، یوں نہ کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو۔ کہیں پر اللہ رب العالمین کسی عمل کا فائدہ بیان فرما رہا ہے، وہاں حکم نہیں دے رہا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ اور آج کے درس میں جو آیت کریم ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فائدے کا ذکر کیا اور نہ ہی کسی عمل کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے برانگیختہ فرمایا، نہ ہی اس کا حکم دیا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی پیشوا باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان پیشواؤں کے اس عمل کی مذمت فرمائی۔ ظاہر ہے وہ تو کر کے گزر چکے اور اپنے عمل کی سزا بھگت رہے ہیں یا بھگت چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا امت محمدیہ سے ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مقتدا اور پیشوا، ان کے متعلق یہ بات واضح ہو جائے کہ ہر مقتدا جنت میں بھی نہیں جانے والا، ہر پیشوا درست راہ پر بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر پیشوا ہی غلط ہو، بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک اور دین کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسی دین کو سیکھنے کے بعد اس سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں۔ یہ جو جن پادریوں کا ذکر ہوا کہ یہ اپنی من مانی تعویلات سے مال کھا جاتے ہیں، کہا گیا یہ کرتے کیا تھے کہ توریت میں یا انجیل میں جو احکامات ہوتے تھے، جب ان کو لگتا تھا کہ یہ احکامات ان کے خلاف ہیں تو اس کو چھپا دیا کرتے تھے اور اپنی من مانی بات لوگوں کے سامنے رکھا کرتے، یعنی دین کو چھپا دینا، کتمان علم، اس کی اللہ رب العالمین نے مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ایسے طبقات جو دین کو چھپائے، یا پھر وہ طبقہ کہ جو دین تو سیکھے لیکن اس کا مطمع نظر اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا کے بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے علم سیکھا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جو دین سیکھے، اور دین بھی وہ جو اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ہے، لیکن مطمع نظر دنیا حاصل کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنت کی، محبوب فرماتے ہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور یہاں پر یہ عمل عام ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں کہ جب دین سیکھنے والوں کو اس طرح کی مذمت کا سامنا ہے تو وہیں ثنا خوانی کرنے والوں کو بھی اس مذمت کا سامنا ہے کہ اگر کوئی ثنا خوانی اس نیت سے کرے کہ دنیا حاصل کرے، اگر ثنا خوانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ان کی خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو بلکہ دنیا کمانا مقصد ہو، آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہے یا اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ تو میں یہ اس پہ تو کلام ہی نہیں کرنا کہ کون اجرت لیتا ہے، کون نہیں لیتا، کون وقت کا اجارہ کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر آپ کے عمل سے ریا کا اظہار نہیں ہوگا، آپ کے عمل سے تکبر کا اظہار نہیں ہوگا۔ یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ اگر نعت خوانی کرنے کے لیے سیٹ بلائے تو اس کے بعد بھاگے بھاگے چلے جائیں، اور اگر کوئی غریب آدمی ثنا خوانی کی بات کرے تو اس سے ہاتھ ملانا تک گوارا نہ کیا جائے، اس سے ملاقات تک گوارا نہ کی جائے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے، اللہ پاک انہیں ہدایت دے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد، دین سیکھنے کے بعد، یا ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے بعد کبر میں، تکبر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ لوگوں سے ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کرتے، وہ لوگوں سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے۔ تو اس وعید کا شکار جہاں وہ علماء ہیں کہ جو دین تو اللہ کا حاصل کریں لیکن مطمع نظر اپنی نفس کی خواہش ہو، جہاں وہ اس وعید کا شکار ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہیں پر وہ ثنا خوانی بھی مراد ہے کہ
کہ جو اپنی خواہش کے مطابق مال کمانے کے لیے مالداروں کے پاس تو جائے، لیکن جب ایک غریب انسان اس سے ہاتھ ملانے کی بات بھی کرے تو یوں یوں کر کے اس کے ہاتھ کو جھڑک دیا جائے یا اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی ہدایت دے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام سے جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، علماء کے سامنے فخر کرنے، بے وقوفوں سے جھگڑنے اور مجلس آراستہ کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، جو ایسا کرے گا تو ایسا کرنا آگ ہی آگ ہے۔ دین اس لیے نہ سیکھو کہ علماء سے بات کریں گے، دین اس لیے نہ سیکھو کہ بے وقوفوں سے جھگڑیں گے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ بے وقوفوں سے الجھتا نہیں ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ علماء سے جھگڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بیان فرمایا جو اللہ کے نیک بندے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زمین میں بڑے اطمینان اور وقار سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو، جاہل ان کے سامنے کسی بات پر لڑنے کے لیے آ جائے تو وہ سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے علم کی دھونس جمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ آپ نے مثال بارہ سنی ہوگی، جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ درخت جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ علم نافع کی علامت ہے، جتنا زیادہ آئے گا اتنا عجز بڑھتا چلا جائے گا، اتنی انکساری بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جو اس لیے علم حاصل کرے کہ جھگڑے گا، لڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو زیر کرے گا تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے۔ ابو ہریرہ ایک اور روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرض عبادت بھی قبول فرمائے گا، نہ نفل۔ پیاری گفتگو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کا دل موہ لے، لوگ کہیں گے واہ یار کیا گفتگو ہے، کیا خوبصورت کلام ہے۔ تو یہاں پر عالم بھی مراد ہے، سنخا بھی مراد ہے، کہ مقصد لوگوں کے دلوں کو موہنا ہے، مقصد رب کی رضا نہیں ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ تو ہر وہ عمل جو دنیا والوں کے لیے ہو، اب ذرا غور کیجئے گا، ایک عالم ایسے نہیں بن جاتا، برسوں کی محنت ہوتی ہے، اور پھر 8 سالہ درس نظامی کرنے کے بعد بھی کوئی عالم بن جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں خود الحمدللہ تدریس کرتا ہوں، ہمارے بچے عالم بنتے ہیں، مجھے 14 سال ہو گئے تدریس کرتے ہوئے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ بہت سارے ایسے طلبہ دیکھے ہم نے جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا، لیکن وہ عالم کہلانے کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ علم اور چیز ہے، وقت گزاری اور چیز ہے۔ تو ایک عالم برسوں کی محنت کے بعد عالم بنے، لیکن اللہ فرماتا اگر وہ اس میں بھی میری رضا نہ چاہے تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو غور کیجئے ذرا کہ وہ بندہ جو عالم بھی نہ ہو، وہ چھوٹے موٹے اعمال کرے، اس کو بھی ریا کی نظر کر دے، کہیں کوئی صدقہ دے تو دکھلاوے کے لیے، کہیں کوئی مال دے تو ریا کے لیے، کسی کو ایک راشن دے تو تصویریں کھنچوا کر کے دے، کسی کی مدد کرے تو 100 لوگوں کو بتا کر پتہ ہے اس کو میں نے کھانا کھلایا تھا، یہ جو سامنے بندہ جا رہا نا یار پچھلے دن بہت بھوکا تھا تو میں نے اس کو ہوٹل میں بٹھایا کھانا کھلا دیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو یوں برباد کر دینا، جب ایک عالم کی زندگی بھر کی نیکیاں اس لیے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، اس کو برباد کر دیا جائے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عام بندہ اگر اپنی نیکیوں کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا تو اس کے عمل کو کیسے برباد کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اس کی مذمت فرمائی جو مال جمع کر دیں، یکنزون الذھب والفضة، جو سونے اور چاندی کو جمع کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس سے مراد علماء فرماتے ہیں مال کی زکوٰۃ نہ دینا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے باوجود اس بات سے نابلد ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ بلکہ میں بھرے مجمع میں اگر یہ سوال کروں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے زکوٰۃ کے سال مکمل ہونے کی تاریخ معلوم ہے، یہ علم فرض ہے۔ ہر ایک بندے کو جو مالک نصاب ہے اس کو اس تاریخ کا علم حاصل ہونا فرض ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان میں سال پورا تو نہیں ہوتا، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بندے کا نصاب رمضان میں پورا ہو، ہر بندہ رمضان میں مالک نصاب ہوا ہو اور اگلے سال رمضان میں اس پہ زکوٰۃ ہو گئی ہو، جس سے دیکھو رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی بات کرتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کب فرض ہے؟ جب سال پورا ہو۔ کوئی بندہ رجب کی پہلی تاریخ کو 1,10,000 روپے کا مالک ہوا، اس وقت نصاب 1,10,000 روپے کم و بیش، 1,10,000 روپے کا مالک ہوا، اگلے سال رجب کی پہلی تاریخ کو اس کے بعد اتنی مالیت تھی یا اس سے زیادہ تھی، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ لازم ہو گئی، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب وہ 2 مہینے انتظار کرے کہ رمضان آئے گا تو دوں گا اور مر جائے،
تو یہ وعید اس کے لیے. قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ فرماتا ہے اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپا کر کے اس کے ماتھے کو، پشتوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جسے تم جمع کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اپنے مال کا مزہ جو تم مال بچا بچا کر رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو سال کا حساب لگائیں کہ ہمارا سال کب پورا ہو رہا ہے. جب ہم مالک نصاب ہوئے اس کے بعد اگلے سال تک نصاب سے مال کم نہ ہوا ہو، اسی تاریخ کو، جس سال ہم مالک نصاب ہوئے ہو جس تاریخ کو، اگلے سال اسی تاریخ کو ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور ادا کرنا واجب ہے. بعض کہتے ہیں جی ہمارے پاس سونا ہے تو ہم کیسے زکوٰۃ دیں؟ زکوٰۃ دی اس مال سے جاتی ہے جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. یہ تو سہولت کے لیے علماء نے فرمایا کہ کسی کے گولڈ پہ زکوٰۃ ہو گئی ہے تو وہ گولڈ سے اگر زکوٰۃ نہ دینا چاہے، کچھ کیش دے دے تو دے دے، وگرنہ حقیقتاً جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ تو ہوتی اس مال پر ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا گولڈ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے تو وہ گولڈ کا ہی کچھ حصہ نکال کے زکوٰۃ میں دے گا. اگر کسی کے پاس کیش پہ زکوٰۃ ہوئی تو کیش نکال کے دے گا، کسی کے پاس کسی اور پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہوئی ہے اس میں سے نکال کر کے دے گا. سہولت کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کیش نکال کر کے دے دیں، جو آپ کے پاس مال ہے اس میں سے نکال کے دے دیں. کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. تو آج ہی اتنا کیجئے کہ اپنے گھر میں جائیے، اپنے پورے مال کی آپ تفصیل بنائیے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے درسوں میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی تفصیل باتیں بتائیں. 5 طرح کے مال ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. وقت مختصر ہے ورنہ یہاں پر ذکر کرتا. کوشش کریں گے یا تو ہم بڑی رات میں کسی رات میں اس بات کو ذکر کریں تاکہ ہماری جو بہنیں بھی آئی ہوں گی انشاءاللہ تو وہ بھی اس بات کو سنیں. ماشاءاللہ بخاری مسجد کی جو انتظامیہ یہ پلاننگ کر رہی ہے 5 طاق راتوں میں تو محفل ہونی ہے انشاءاللہ، اور جفت راتوں میں بھی اللہ نے چاہا تو محفل ہوگی. اگر اس میں کوئی ہمارا خیرخواہ بندہ، ہمارا کوئی خیرخواہ بھائی اس بات کی ہمت کرے کہ بھائی جی 5 سحریاں میری طرف سے ہو جائیں، 2 سحریاں میری طرف سے ہو جائیں، اس طرح کر کے اگر کوئی حصہ ملائیں تو ہم جفت راتوں میں بھی انشاءاللہ محفل رکھیں گے. اور پھر اسی طرح کے احکامات جو سیکھنے فرض ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوتی ہے، زکوٰۃ کس پر لازم ہے، پوری تفصیل بنے گی اس کی. بیوی کا نصاب الگ دیکھا جائے گا، شوہر کا نصاب الگ دیکھا جائے گا، بچوں کا نصاب الگ دیکھا جائے گا، اور ہر ایک پر ان کے مال کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی. اور جتنے سال کی پہلے ادا نہیں کی ہے ان کی بھی دینی پڑے گی. بیسیاں لگائی ہوئی ہیں، کہیں ایڈوانس دیا ہوا ہے، کوئی پرائز بانڈ رکھا ہوا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، گھر بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کہیں گھر خریدا ہے، کوئی کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان سب کے لیے بالتفصیل احکام شریعت مطہرہ نے بیان کیے. انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے. لیکن جتنا جس کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، آج سے ہی اور ابھی سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کیجئے تاکہ اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ہم پر سے یہ چیز اترے گی اور ہم پر سے یہ وبال ختم ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو غریب، وہ جو مستحقین ہیں، وہ جو بیچارے پریشان ہیں، ذبح حالی کا شکار ہیں، ان کی مدد ہوگی، ان کی خیرخواہی ہوگی، اور اس مشکل گھڑی میں مسلمانوں کی مدد کرنے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہوگا. پھر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ میری اپنی طرف سے بات ہے اور آپ تمام کے لیے چونکہ زکوٰۃ کی بات آ گئی ہے. زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ نہ مسجد میں دے سکتے ہیں نہ ہی مدرسے میں دے سکتے ہیں. ہاں لیکن اگر مسجد یا مدرسے میں کوئی دینا چاہے تو بتا کر کے دے دے. جیسے ہماری بخاری مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کسی بندے کی زکوٰۃ مثال کے طور سے 5 کروڑ روپے نکلتی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ پیسے میرے ہیں، زکوٰۃ کے. ہمارے مہران بھائی کو پیسے دے دیے اور بتا دیے کہ زکوٰۃ کے ہیں. ہم اس کا حیلہ شرعی کروائیں گے اور پھر اس رقم کو مسجد میں لگا لیں گے. جیسے مدرسے میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، فطرہ دیے جاتا ہے، تو اس کا بھی حیلہ شرعی کروایا جاتا ہے. تو اس مال کی زکوٰۃ نکالیے، غریبوں کی مدد کیجیے، آپ مسجد میں دیجیے، جیسے ممکن ہو سکے جلد اپنے مال کا حساب لگائیے، ورنہ مرنے کے بعد یہی مال ہمارے لیے بدترین وبال کا باعث ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس پر جواب نہیں بن پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی سمجھ دیں، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال لیں، اور جو علم سیکھیں وہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.